پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی برتھ ڈے نہیں منائی ہے، لیکن اس دفعہ مجھے ایک حدیث مل گئی کہ حضور نے بھی برتھ ڈے منائی ہے اپنی۔ پاکستان میں ڈائیورس ریشو تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے۔ جب میں بہو تھی مجھے ساس اچھی نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی۔ بکرے کھا جاتے ہیں اندر سے کچھ کھا کھو کے، وہ آگے باہر بیٹھ جاتا ہے منہ کھولا۔ وہ ایک پرندے کو ڈیوٹی لگائی، وہ پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، دانتوں میں سے خلال اس کے خلال کرتے ہیں۔ کل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر اسرار بھی کوئی عجیب و غریب انسان تھا، خدا کی قسم۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، میں ان کے پاس گیا تھا، ان کو جا کے کہا تھا خدا کے لیے شریعت پہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ خاص طور پہ مستورات سے یہ گزارش ہے، اور آپ سے تو خیر آپ تو خیر سنتے ہیں، لیکن عورتوں کو تو میں دیکھتا نہیں ہوں، مجھے بتاتے ہیں کوئی لوگ کہ وہ مستورات جو تشریف لاتی ہیں تو وہ بات نہیں سنتی، وہ اپنے اپنے نفل پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اور بات سنو تو صحیح خدا کے، تم کو کچھ نہیں پتا، تمہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ایک تو اللہ ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، اوپر سے ان جاننے والوں میں سے کچھ نہیں جانتے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ بات سننی، نہ بات سن رہے نہ پڑھ رہے۔ یہ جب بات شروع ہو جائے، جب بات شروع ہوئی تو پھر بات سننا ہی عمل ہے۔ اس وقت نفل پڑھنا عمل نہیں ہے، بات سننا اس وقت عمل ہے۔ اس وقت کا عمل ہے بات سننا۔ اس لیے اگر نوافل آپ نے پڑھنے ہو تو پہلے تشریف لائیں، بات جب شروع ہو جائے پھر نہیں نوافل پڑھنے، پھر بات ہی سنو خدا کے لیے۔ نافل پڑھنے کا ٹائم تو 24 گھنٹے ہے، یہ آدھا گھنٹہ تو بات ہی سن لو، شاید کوئی ہماری کھوپڑی میں ہمارے دماغ میں کوئی بات آ جائے، شاید، کیونکہ جو حالات صورت بنی ہوئی تو آپ کے سامنے ہی ہے، تو سنیں گے نہیں تو بھائی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اور عورتوں سے خاص طور پر میری عرض ہے کہ بات سنیں خدا کے لیے، بیٹھ جائیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا خالق ہے، باقی سب تو آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ آج کوئی بڑا بن جاتا ہے، کل کوئی بڑا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں دنیا سے۔ جو ایک وقت میں کہا کرتے ہیں کہ ہم سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم ہیں بس، اب ہم ہیں، ہم دیکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، ایک دم ختم۔ پھر اور آگے کہنا شروع کر دیتے ہیں، رہے نام اللہ کا، یہ کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں، یہاں پہ سب کچھ کا مالک اکیلا اللہ ہے، جس نے ساری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا کیا۔ کیا طاقت ہوگی وہ اللہ، سوچو۔ اس نے کہا بن جاؤ، بس زمین کو کہا بچھ جاؤ، بس بچھ گئی۔ زمین کانپتی تھی، پانی کے اوپر تھی، کانپتی تھی، تو اللہ نے کہا پہاڑ لگ جاؤ، پہاڑ لگ گئے۔ آج میں پہاڑوں میں کبھی گیا ہوں نا، پہاڑوں میں کبھی جانے کا اتفاق ہو، جیسے خاص طور پہ کبھی مکہ سے مدینہ منورہ جانے کا اگر اتفاق ہو نا، تو وہ کالے سیاہ پتھر ہیں، اور کھربوں کی تعداد میں پتھر ہیں، وہ بس پتھر ہیں، کس نے رکھے، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آئے ہوئے کہیں سے نہیں، یہ اللہ کے امر کن سے بنے ہیں۔ اللہ نے کہا بن جاؤ، بن گئے۔ آج تک دماغ سوچنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے لگ گئے، کیا ہوا؟ کوئی دنیا کا سائنسدان، کوئی دنیا کا عقل مند اس بات تک نہیں پہنچ سکا یہ کیسے لگے ہیں۔ اللہ لگانے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اس کی اللہ کہتے ہیں سیرو فی الارض، دنیا میں چلو پھرو، کس لیے چلو پھرو؟ اس دنیا کو دیکھو کہ کیسے بنانے والا اس کا کون ہے، اس نے کیسے بنایا اس کو، کیا اس کی طاقت ہے جس نے اس کو بچھا دیا ہے۔ ابھی میں کینیڈا میں گیا، ٹورانٹو کی طرف سے نیاگرا فال دیکھنے کے لیے گیا۔ اگر گرمی ہے تو نیاگرا فال کا سارا پانی آ رہا ہے۔ نیاگرا فال کو دیکھتے ہی ایک دم زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ وہ ایک ہمارا مفتی صاحب ہے وہاں پہ، مفتی حذیفہ، بنظر میں ہوتا ہے، بڑا شاندار لڑکا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔
اس ایک لڑکے نے پورا شہر جوڑا ہوا ہے, پورے شہر میں دین کا کام اکیلے لڑکا کری جا رہا ہے. کتنے لوگوں کو اس نے دین پہ لگا دیا, ینگ لڑکا. تو وہ میرے ساتھ تھا, مجھے کہنے لگا کہ نہیں بھائی یہ یہاں پہ جو گورے لوگ ہیں نا, وہ جو کوئی چیز ایسی عجیب سی چیز دیکھتے ہیں نا, جو سمجھ نہ آ رہی ہو, تو اس کو دیکھتے واو, وہ دیکھ کے فوراً کہتے واو. وہ کہتے ہیں اس کو دیکھ کے, نیاگرا فال کو دیکھ کے واو کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, سبحان اللہ ہی کہنا پڑتا ہے. جب تک سبحان اللہ نہ کہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سبحان اللہ ہی نکلتا, کیا بنایا اللہ نے. اس کو دیکھتے رہو اور دیکھ کے سوچتے رہو کہ یہ بنانے والا کون ہے اس کا. پانی ایک آ رہا ہے, بس آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ بس آ رہا ہے. اسی سپیڈ سے پانی گری جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک چیز ہے, ایک چیز اللہ نے بنائی. اللہ نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں. کیا سمندروں کا نظام بنایا اللہ نے, کیا اس کے اندر جانور بنائے ہیں, کیا مچھلیاں بنائی ہیں, کیا پرندے, کیا چرندے. میرے کبھی سفید کپڑے پہنتا ہوں نا, تو سفید کپڑوں میں کبھی چھوٹی سی کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے یہاں پہ, چھوٹا سا کوئی پرندہ, جیسا وہ کیا ہوتا ہے کیڑا, چھوٹا مخلوق. تو کبھی کبھی اسے دیکھو نا, اسے تو دیکھ کے فوراً ایسا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا, کیا طاقت ہوگی اس کی, اس نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کے اندر جان بھی ہے, اس کے اندر دل بھی ہے, اس کے اندر سسٹم ہے, چل رہا ہے, پورا روح ہے, جسم ہے اس کا. اور یہ اب مچھر کو دیکھو, مچھر کیا چیز ہوتا ہے, مچھر کو کس نے بنایا ہے, مچھر کو بنانے والا کون ہے, کس نے اس کو یہ بات سکھائی ہے کہ یہ اپنا تو نے اس طرح, اس کے اندر ایک سرنج اس نے اندر لگائی ہوئی ہے, 2 انگلیوں سے ایسے رکھتا ہے, وہ سرنج اندر سے مارتا ہے, سرنج مار کے سوراخ کرتا ہے, سوراخ کر کے اب اس کو پتا ہے کہ یہ جب سوراخ ہو جاتا ہے نا, تو اللہ نے سسٹم ایک جسم کا ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر, خون کے اوپر ایک لہر آ جاتی ہے, لہر آتی ہے جو خون روک دیتی ہے. اس مچھر کو پتا ہے کہ اس کے اوپر لہر آ کے روکنا ہے, تو وہ اس لہر آنے سے پہلے اس پہ سپرے کرتا ہے, اس پہ سپرے کرتا ہے تاکہ وہ لہر نہ آئے. اور پھر اس سپرے کر کے اس جاری خون کو ہلکا ہلکا وہ چوسنا شروع کرتا ہے. یہ عقل دینے والا کون ہے, یہ سمجھانے والا کون ہے, یہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی اللہ ہے, اور کوئی نہیں ہے. ساری کائنات کا نظام ایک ہی اللہ نے بنایا ہے. دنیا میں اتنی مخلوقات ہیں. ابھی وہ گوگل والے تو خیر نہیں, اب چلو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, گوگل نے ایک بات کہی ہے, حالانکہ نہیں کہا ٹھیک, فضول ہے, کہ 80 ملین مخلوقات ہیں. گوگل میں لکھا ہوا ہے کہ 80 ملین مخلوقات ہیں. چلو مان لیتے ہیں, آپ کی مان, تو 80 ملین مخلوقات بنائی ہیں اللہ نے مختلف. تو اس مختلف کے ہر کسی جاندار, کیا اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی جاندار ہم نے ایسا نہیں بنایا جس کو روزی پہنچانا ہم نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. لوگوں کو, جانوروں کو روزی, جانوروں کی روزی کے بارے میں دیکھ کے اللہ کو دیکھا کرو کہ کیا سسٹم ہے کہ مگر مچھ اندر کھانا کھا رہا ہے, مچھلیاں کھا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, بکرے کھا جاتے ہیں, اندر سے کچھ کھا کھو کے وہ آگے باہر بیٹھ جاتا ہے, منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اتنا بڑا اس نے منہ کھولا ہوتا ہے, اور دانتوں میں اس کے جو وہ گوشت پھنس جاتا ہے, وہ ایک پرندے کو ڈیوٹی لگائی, وہ پرندے آ کے بیٹھتے ہیں, اور دانتوں میں سے اس کے خلال کرتے ہیں, خلال کر کے وہ گوشت نکالتے ہیں. وہ گوشت ان کی غذا ہے پرندوں کی. وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے منہ کھول کے. جیسا ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں نا, وہ منہ کھول کے بیٹھے رہتے ہیں نا, کہ روٹ کنال کرنی ہے آپ کی, تو بیٹھے رہتے ہیں منہ کھول کے. وہ بھی منہ, میں نے دیکھا اس کو, وہ منہ کھول کے بیٹھا ہے, بس بند نہیں کرتا جب تک وہ پرندے سارا اپنا رزق کھا نہیں لیتے, وہ بند نہیں کرتا. یہ پرندوں کو سمجھانے والا کون ہے, اس کو بنانے والا کون ہے, یہ سسٹم چلانے والا کون ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی اللہ نہیں, میرے سوا کوئی تمہارے کام بنانے والا نہیں, میرے سوا تمہیں کوئی روزی دینے والا نہیں, میرے سوا تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں, میرے سوا تمہیں کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. میں ہی ہوں بیماریوں کا بھیجنے والا, میں ہی ہوں شفا دینے والا, میں ہی ہوں تمہارے کام بنانے والا, میں ہی تمہارے کام بگاڑنے والا ہوں. کب تمہارے کام بنتے ہیں, کب تمہارے کام بگڑتے ہیں, کب تم بے چین ہو جاتے ہو, کب پریشان ہو جاتے ہو, کب تمہیں سکون ملتا ہے, کب تم بے چین ہوتا ہے, یہ سب کا سب نظام میرے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے بتائے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا.
وہ اکیلا اللہ بادشاہ ہے، اس نے ساری کائنات کو، اس اللہ کو پہچاننا، یہ ہے دنیا میں ہمارا کام کہ اس اللہ کو پہچان کے کہ وہ کیسی قدرت والا ہے، کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے، کیسا پیدا کرنے والا ہے، کیسا موت دینے والا ہے، کس کو کہاں موت آنی ہے اس کو پتہ ہے، اور وہ اسی حالت میں مرے گا، کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اس میں کوئی کمی خامی نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ چیز بناتا ہے اس میں خامی ہے۔ ہر بک لکھنے والے نے بک لکھی، اس میں کہا یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں خامیاں بتا دو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ ایک اللہ نے بک لکھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ہی دنیا میں آج تک کتاب آئی ہے جس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی خامی ڈھونڈ کے دکھاؤ، نہیں ڈھونڈ سکتے تم، اور کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے۔ اور ایک ہی مخلوق ایسی ہے جس نے بنایا، یہ شیپس میں ہم بیٹھتے ہیں، یہاں ایک دفعہ بنتا ہے، پھر روز ہی یہاں کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، اے ٹھیک ہو رہا ہے، او ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو نیا کر رہے ہیں، روز ہی یہاں کنسٹرکشن چلتی رہتی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا جب یہاں آتا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک کئی ہزار سال گزرے، کنسٹرکشن ہی ہوئی جا رہی ہے، یہ کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ ایک اللہ نے بنایا ہے، ایک دنیا بناتی ہے چیز، دنیا بنا کے کہتی ہے بتاؤ، میں کل پرسوں میں کسی ریسٹورنٹ میں گیا تو وہاں نیر علی دادا صاحب کو دیکھا، بوڑھے ہو گئے بیچارے، بہت بوڑھے، کتنا کچھ انہوں نے بنایا ہے، کتنا، ہر دفعہ بنا کے ہر دفعہ غلطی نکالتے کہ پھر غلطی ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر غلطی۔ اب وہ مرنے والے ہو گئے ہیں، آخری وقت ہے، میرا 75 سال کے 80 سال کے قریب ہیں، تو وہ بالکل کمزور سے، تو اب وہ اتنا کچھ انہوں نے بنایا جو نہیں، لیکن ہر دفعہ غلط بنا دیتے ہیں کہ اس دفعہ غلط ہو گیا، اس دفعہ وہ غلط ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بنایا ہے، آسمان زمین چاند ستارے میں نے بنائے ہیں، اس کی طرف نگاہ کر کے دیکھو اس میں کوئی خامی ہے؟ ایک دفعہ دیکھو، دو دفعہ دیکھو، تین دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو، تمہاری نگاہ ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی، تم اس میں کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ پیدا کرنے والا، اللہ بنانے والا، اللہ مصور اللہ ہے، کہتا ہے میں بناتا ہوں، میرے جیسا کوئی بنانے والا ہے بتاؤ؟ جو ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں تصویر کشی کرتا ہے، دنیا کا مصور جب بھی کوئی فوٹو بناتا ہے تو لائٹ چاہیے ہوتی ہے، لائٹ دو جی، لائٹ میں اس نے لائٹ کے بغیر کام سمجھ نہیں آئے گا۔ اندھیرا کسی میں ہو تو کسی کو کوئی فوٹو بنا لے گا، کوئی وہ آنکھ کی جگہ کان لگا دے گا، کان کی جگہ آنکھ لگا دے گا۔ اللہ اندھیروں میں تصویر بناتا ہے اور اتنی خوبصورت بناتا ہے کہ کبھی غلطی نہیں ہوتی، 7 اندھیروں کے اندر کبھی غلطی نہیں کرتا، جہاں آنکھ لگنی ہے وہاں آنکھ لگتی ہے، جہاں کان لگتے ہیں وہاں کان لگتے ہیں، دل کی جگہ دل، گردے کی جگہ گردے، اور سارا خوبصورت المصور بنا کے اللہ پیش کرتا ہے، یہ میں نے بنایا، خلق الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن میں نے اس نے بتایا تھا احسن کیا ہوتا ہے، خوبصورت ترین۔ اس اللہ نے، اس خوبصورت اللہ نے، اس طاقت والے اللہ نے اپنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے خود ہی اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ ہے میرا نبی، یہ ہے میں نے بنایا، اور چیلنج ہے اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی ہے، غلطی سے پاک، کمی سے پاک، کوتاہی سے پاک، ایک ہی ذات محمد، یا اور انبیاء کلام، لیکن انبیاء کے بھی سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یہ زندگی، یہ دن ان کے شروع ہو گئے ہیں، یہ ابھی ان کی پیدائش مبارک۔ میں نے اس دفعہ پڑھ لیا، میں پہلے بس سوچتا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی برتھ ڈے نہیں منائی، یہ سارے برتھ ڈے منا کے کیا کرتے ہیں، جس کام کو حضور نے کیا ہم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس دفعہ مجھے ایک حدیث مل گئی کہ حضور نے بھی برتھ ڈے منائی ہے اپنی، یہ بھی سنا دوں آپ کو، نئی بات ہو کہ حضور نے برتھ ڈے منائی، آج تک کسی نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ برتھ ڈے منائی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2750،
جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتھ ڈے کیسے منائی یہ سن لو، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ برتھ ڈے منانی، حضور کی برتھ ڈے کا منانی ہے تو کیسے منانی ہے یہ سمجھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا۔ تو ایک دفعہ پیر کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، میں دنیا میں اس دن آیا تھا اور اسی دن اللہ نے مجھے قرآن عطا فرمایا تھا، اور اسی دن پیر کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کا طریقہ ہے روزہ رکھنا حضور کی پیدائش والے دن۔ یہ ثابت ہے حدیث سے، حدیث میں نے بتا دی کیا ہے، حضور نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا، اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا تھا۔ باقی اس نے جو کرنا کرے، لیکن حضور نے روزہ رکھ کے پیدائش اپنی منائی ہے۔ یہ میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ اگر برتھ ڈے منانی ہے حضور کی تو روزہ رکھ کے مناؤ جس طرح حضور نے منائی۔ اور یہ دن پیر کا دن حضور کی آمد کا بھی ہے، حضور کے جانے کا بھی ہے۔ اسی دن تشریف لائے، اسی دن واپسی ہوئی، ایک ہی دن اللہ نے رکھا ہے، ایک ہی دن۔ اور یہ ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو سیکھ کے اس کو انجوائے کرنے کی ہے۔ حضور کی زندگی کو انجوائے کرو۔ حضور کی زندگی اللہ نے انجوائے کرنے کے لیے، جو حضور کی زندگی بنائے گا خدائے پاک کی قسم دنیا میں وہ انجوائے کرے گا، وہ اس کی انجوائمنٹ ہے۔ کل رات میں کسی جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، انہوں نے کہا جی کہ نکاح پڑھا دیں ہمارا، میں نے چلا گیا۔ خیر اب نکاح پہ جانے سے پہلے کل میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا، ٹی وی لگا ہوا تھا وہاں، وہ جیو نیوز لگا ہوا تھا، جیو نیوز پہ ایک پروگرام چل رہا تھا۔ کیا پروگرام چل رہا تھا کہ جی ڈائیورس ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ ایک لڑکی سی تھی جو لوگوں کے انٹرویو کر رہی تھی مختلف جگہوں پہ جا کے، کسی عورتوں سے، بندوں سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، کہ جی کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے ڈائیورس ریشو کیوں ہو گئی، ڈائیورس ریشو کیوں ہو گئی۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکیاں تو اپنی بات کر رہی تھی، لڑکیاں کہہ رہی تھی سساں ٹھیک نہیں گئی ہیں، ساسیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ڈائیورس ہو رہی ہے۔ ساسیں کہہ رہی تھی کڑیاں ہی ٹھیک نہیں آ رہی ہیں آج کل، بہویں ہی ٹھیک نہیں آ رہی۔ وہ ایک عورت نے کہا نا، اس نے کہا جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، جب میں بہو تھی مجھے ساس اچھی نہیں ملی، جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی، یعنی میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو وہ سارے مختلف باتیں کر رہے تھے، تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ واقعی مسئلہ اس وقت پاکستان میں ڈائیورس ریشو تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے۔ تو مجھے کہنے کہ آپ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا، ڈائیورس اس کا کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان سے کل کہا، اس نے کہا، میں نے کہا کہ نکاح میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اب بتاؤ تم سنت کام کرنے لگے ہو خلاف سنت طریقے سے۔ میرا خیال ہے اگر 100 نکاح ہو رہا ہے تو اس میں سے 98 نکاح اس خلاف سنت ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، سنت کے مطابق نکاح کرنے کا پروگرام بناؤ، پھر اگر نکاح ناکام ہوئے تو مجھے آگے کہنا۔ تم یہاں سنت کے جنازے نکال کے نکاح پڑھاتے ہو، پھر کہتے دعا کرو جی اس جوڑے کو اللہ ایسی محبت نصیب فرمائے جو آپا فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی میں جتنی محبت تھی، ایسی محبت نصیب، یعنی خلاف سنت عمل کر کے اس پہ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور آج نکاح ہے، آج دعا ہے، اس دن دعا دو کر کے اگلے دن سنتو خان قوال ہے۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کس کو چکر دینا چاہتے ہو؟ بتاؤ، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اگلے دن جو جناب ڈانس ہو رہے ہیں اور ناچ ہو رہے ہیں، جی سنتو خان آ گیا، جی فلانا آ گیا، جی ٹماکہ آ گیا جی، اور اس سے آگے پھر جناب مکس گیدرنگیں زبردست۔ اب اس طرح نکاح خلاف سنت کر کے تم اس میں خیر ڈھونڈنا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو بھائیو؟
کس کو بیوقوف بناتے ہو, کس کو دھوکہ دیتے ہو. یہ جو نکاح کا نیا پروگرام نکلا ہے, یہ بیچ میں ایک وہ پھول سے لگا کے ایک طرف لڑکی بیٹھے گی آ کے, ایک طرف لڑکی بیٹھے گی, اور قاری صاحب سامنے بیٹھ کے لڑکی کو دیکھ کے نکاح پڑھائیں گے. تو کہتے ہیں اس میں سے خیر نکل آئے گی. اور نکاح کرنا تو مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے. مسجد میں مسجد کو چھوڑ کے ہالوں میں نکاح ہو رہے ہیں, اور لڑکی لڑکے کو سامنے بٹھا کے نکاح ہو رہے ہیں, پھر انٹریاں ہو رہی ہیں, کیا پھر دعائیں ہو رہی ہیں کہ دعا کرو, اور 2 مہینے نہیں گزرتے, 2 مہینے نہیں کٹ دی کڑی سے واپس آئی نہیں. کل میں 4 لوگوں کے کیس سن کے آیا ہوں, 4 بچیوں کے. ایک بچی میری رشتہ دار ہے, وہ بیٹھی رو رہی. میں کہا بیٹا رو کیوں رہی؟ 2 مہینے ہوئے جی, وہ دیکھے نا جی, وہ تو چل ڈائیورس کر رہی. میں نے کہا بیٹا بس رو نا, بس چھوڑ دو, رو نا. نبی کے طریقے کو چھوڑ کے ہم زندگی کامیاب گزارنا چاہتے ہیں. یار یہ ہو سکتا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے تمہارے نبی میں ایک خوبصورت زندگی دی ہے تمہیں, خوبصورت زندگی. نبی کا ہر کام خوبصورت ہے, خدا پاک کی قسم خوبصورت. کوئی کام لے لو, کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا وہ خوبصورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں جو سامنے تھیں. ہماری 9 امیاں سامنے تھیں. نکاح تو اور بھی کیے, لیکن 9 ہماری والدائیں سامنے رہتی تھیں. اور دوسری بات کیا, کسی گھر میں کھانا نہیں تھا. وہ کہتے جی حالات ٹھیک نہیں گئے, پیسے منڈا کماندہ نہیں, پیسے نہیں گئے, لہذا گھر میں لڑائی ہوتی ہے. حضور کے کسی گھر میں, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم 3 چاند دیکھتے تھے. چاند چڑھا پھر ڈوب گیا, پھر چڑھا پھر گزر گیا, پھر چڑھا. 3 چاند ہمارے سامنے آ جاتے تھے, گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. ہی کچھ نہیں پکے کیسے, لیکن کوئی بھی ناراض نہیں تھا. کوئی بیوی اپنے شوہر سے ناراض نہیں تھی. اللہ نے اپنے نبی کو ایک عام انسانوں کی طرح رکھا زندگی میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح رہنا ہے. ہمیں تو ایک زندگی دی گئی ہے. اور یہ ربیع الاول آ گیا تو آج اب جناب کیا ہوگا ربیع الاول کو بتاؤ, کیا کریں گے؟ یعنی نبی کی زندگی کو نعوذ باللہ وہ کیک کاٹ رہے. میں دیکھا کسی بڑے آدمی کیک کاٹا کہ یہ آج ہم کیک کاٹ رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ دیکھا وہ پتہ نہیں کتنے من کا کیک کاٹا, اور مولوی پگڑیاں پہنی ہوئی انہوں نے کیک کاٹ رہے ہیں. یار کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ یعنی مذاق بنا دیا. نعوذ باللہ من غضب اللہ, مذاق بنا دیا. اور کل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر اسرار بھی کوئی عجیب و غریب انسان تھا, خدا کی قسم. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. وہ کوئی عجیب انسان تھا. وہ ایسا تھا کہ اللہ نے اس کو ویژن دیا تھا, دیکھنے کی آنکھ دی تھی. 30 سال پہلے انہوں نے جو باتیں کہی تھیں, خدا کی قسم آج سچ ہوئی ہیں. آج سچ ہوئی ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا, آپ ان کے کلپ سن لیں. جو انہوں نے فرمایا تھا وہ آج سچ ہوا ہے. میں نے خود دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. میں نام لوں گا تو کوئی کہ یہ پیپل پارٹی والا کوئی کہے گا, نون لیگ والا کوئی پیپل. یہ ان کو سنو کیا کہہ رہے تھے وہ. کل میں نے ان کا کلپ دیکھا, انہوں نے کیا کہ ان کو کل میں کہہ رہے تھے کہ ان کا پاکستان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, پاکستان ختم ہونے والا ہے. یہ وہ 30 سال پہلے کہہ رہے تھے. کیوں ختم ہونے والا ہے؟ کہ اب اللہ اور مہلت نہیں دے گا. کیونکہ اگر پاکستان تم نے لا الہ الا اللہ پہ لیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پہ لیا تھا. اور لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ زندگی کافروں والی. اور لا الہ الا اللہ ایسا نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے زندگی محمدی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پہ نام پہ لیا تھا. اور یہاں پہ کوئی بات, انہوں نے کہا میں گیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, میں ان کے پاس گیا تھا, ان کو جا کے کہا تھا خدا کے لیے شریعت پہ آ جائیں, شریعت بل نافذ کر دیں, ورنہ ہم نہیں بچیں گے, ہم نہیں بچیں گے. تو انہوں نے کہا, میاں صاحب نے اس وقت کہا بھی, لیکن میاں صاحب نے پھر آہستہ آہستہ پھر وہ سیاسی رنگ میں آ گئے, سیاسی رنگ دے دیا, ختم ہو گئی بات.
نہیں چل سکی آگے بات. تو آج تک آج وہ صورت بن گئی ہے. آج وہ صورت میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, جو ڈالر اور معیشت یہ کہاں پہنچ گیا ہے, یہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ آگے اگلا پروگرام کیا ہے کہ کسی طرح پاکستان کی معیشت کو وہاں لے جاؤ کہ جہاں یہ مجبور ہو جائیں اس بات پہ کہ کسی طرح ایٹم بم کو ختم کرو, ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو, اس پہ مجبور ہو جائیں. ایٹمی پروگرام جب رول بیک ہو جائے گا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ میری یہ بات کبھی پوری نہ ہو, اگر خدا نہ خواستہ یہ ایٹمی پروگرام رول بیک ہو جائے گا تو پتہ کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر حکومت ہندوستان کی ہوگی. جس طرح وہ کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, جیسا نیپال ہے نا, ہندوستان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوں گے. ابھی تو ہندوستان کو ڈر ہے کہ یار ایٹم بم بھی نہ مار دیں کہتے, جب ایٹم بم نہیں ہوگا تو پھر ان کے تابع ہوں گے. اور ہمارا مسئلے کا حل, ہمارے مسئلے, وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ ڈاکٹر صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں, وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم واپس لوٹ آئیں, محمدی زندگی کی طرف لوٹ آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری نجات ہے, خدائے پاک کی قسم, اور ہماری نجات نہیں ہے کہیں. جتنی مرضی کی پلاننگیں کر لیں, جو مرضی استادیاں کر لیں, ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہم حضور کی زندگی واپس نہیں آئیں گے. میں بتا دوں آپ, یہی نجات ہے ہماری, خدا کا واسطہ ہے, اور ہماری کوئی نجات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کرنا, وہ مولوی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوئے جناب وہ ختنے ان کے ہوئے ہوئے تھے, ختنے کٹے ہوئے تھے, ناڑو کٹا ہوا تھا, پاک صاف پیدا ہوئے, اٹھتے ہی سجدہ کیا, سجدہ کر کے یعنی بچے نے ایسے یوں کیا, سجدہ کر کے کھڑے ہوئے, ایسے ہاتھ یوں ادھر رکھا ادھر یوں کیا. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ان باتوں سے بڑی ہے حضور کی ذات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تعریفوں کی ضرورت نہیں, ان کی زندگی ہی تعریف ہے بس. حضور کا ایک ایک عمل تعریف ہے. حضور اکرم کیا فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو گئے گزرے زمانے میں میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا. ایک سنت کو, ایک سنت پھر سن لو غور سے, سنت ہم تو سنت ہے جی, فرض تو نہیں گا, یہ کہتے ہیں نا, یہ کہڑا فرض سنت ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ ایک مٹی ہوئی میری سنت کو زندہ کرے گا, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو ایک مٹی ہوئی سنت زندہ کرنے پہ. کیا سمجھتے ہیں سنت کو؟ حضور فرما رہے ہیں. میں اس پہ غور کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کو زندہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ فرض تو بڑا ہوتا ہے, تو فرض کو زندہ کرنے پہ نہیں فرمایا کہ اس فرض زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سنت والے کو کیوں فرمایا؟ تو مجھے اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ مسئلہ تو سنت کا ہے. نماز آپ پڑھے, کس نے برا کہنا ہے آپ کو؟ کس نے آپ پہ اعتراض کرنا ہے؟ نماز کو کرتا ہے کہ نماز پڑھنے میں اعتراض کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اعتراض تو کریں گے جب آپ داڑھی رکھ لیں گے. جب داڑھی, کوئی کہے گا جی یہ اپنا مولوی صاحب ہیں, کوئی کہے گا قاری صاحب بن گئے, کوئی کہے جی فلانے بن گئے, وہ ٹماکے ہو گئے, وہ مولوی ہو گئے تو وہ فلانا ہو گیا, اور پگڑی رکھ لے چڑھتے ہوئے بہرے باندھے سے. یہ میں نے 30 سال پہلے جب پگڑی باندھی تھی نا, تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہرے کا لباس ہے. انہوں نے پلاننگ کر کے بہروں کو یہ پہنایا تھا لباس, تاکہ لوگ اس کے اندر نبی کے لباس میں لوگوں کی اندر وہ آئے, یہ گھٹیا لباس ہے, تاکہ لوگ ایک بہرے نے لباس پہنا ہے, چوکیدار نے پہنا ہے, تو اس کو گھٹیا لباس. یہ انہوں نے جان بوجھ کے ہوٹل کے بہروں کو یہ لباس پہنائے تھے تاکہ اس کے اندر لوگوں کے اندر سے کمی آئے. یہ لباس ٹھیک نہیں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا تھا, ہائے 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 ہائے, آپ نے فرمایا تھا کہ شروع میں اول دین اجنبی تھا. اول میں شروع میں دین اجنبی تھا, ان قریب دین پھر اجنبی ہو جائے گا. تو خوشخبری دے دو میرے ان امتیوں کو جو میرے دین کی وجہ سے اجنبی ہو جائیں گے. اس وقت فرمایا تھا. آج نماز پڑھنے میں کوئی اجنبی نہیں ہوتا میرے دوستو, نماز پڑھنے میں نہیں اجنبی ہوتا ہے, سنت لباس پہننے پہ, سنت شکل بنانے پہ, سنت کپڑے پہننے پہ, اس پہ ہوتا نہیں. پگڑی پہ ہوگا اجنبی, لمبی داڑھی پہ اجنبی ہوگا. وہ ایک میں نے بڑے آدمی کو دیکھا, ایک بندہ داڑھی بڑی کر رہا تھا, اس کو کہتا کہ اس کو کہہ رہا یار ایڈی بڑی داڑھی لوڑتے نہیں گی, کیا کہ خیال ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں گے, اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا.
نبی کی زندگی، خدا کی قسم مجھے اس نے کہا وہاں پہ ٹورانٹو میں، اس نے کہا جی آپ یہ لباس پہن کے اسی طرح پھرتے رہتے ہیں، کبھی امریکہ میں، کبھی کینیڈا میں، کبھی یورپ میں، کبھی، تو آپ کو ایئرپورٹوں پہ روکتے نہیں کوئی لوگ؟ ایئرپورٹوں پہ آپ کو کہتے نہیں کہ یہ کیا ہے، اسی طرح کر لو؟ تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے مجھے نہیں کسی نے روکا آج تک. اس لیے نہیں روکا کہ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، میرے اندر کسی کی کوئی عظمت ہے ہی نہیں. مجھے اپنے اس لباس پہ فخر ہے، مجھے اس پہ فخر ہے، میں دل سے اس پہ عزت سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی عزت کا کام کیا. یہ نہیں کہ میں کوئی مرا مکا ہوں کہ وہ میں پھنسے ہیں، دیکھو لوگ کی چنگے بول رہے تھے، میں بھی چاہے جس نے پینٹ کوٹ ٹائی لگائی ہوتی ہے، میں کبھی اس کو میں نے عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یار یہ بہتر ہے میں کام. میں خدا نے خواستہ کچھ یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی لباس کی کوئی تصدیق کر رہا ہوں، نہیں، کرے جو مرضی کرے، لیکن مجھے کوئی اس پہ پرابلم نہیں. مجھے آج تک اس بات پہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں اکیلا ایئرپورٹ پہ آدمی ہوں، 2000 بندہ ایئرپورٹ پہ لائن میں لگا ہوا ہے، میں اکیلا پگڑی والا آدمی ہوں، باقی سب مجھے طرح. مجھے کبھی اس بات کا یہ نہیں ہوا. میں نے اس کو عزت سمجھا ہے کہ میرے نبی کا لباس ہے. اور میں اللہ سے دعا بھی کبھی مانگتا ہوں تو اللہ سے اس بات کا واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ 30 سال ہو گئے میں نے تیرے نبی کا لباس نہیں اتارا، میرے اس عمل کو قبول فرما کے مجھے معاف کر دے. میرے پاس عمل تو کوئی نہیں اور، لیکن یہ تیرے نبی کی شکل ہے، یہ تیرے نبی کا لباس ہے، اس کو میں نے مضبوط پکڑا ہے. جو نبی، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو اس 12 ربیع الاول اس مہینے میں، 12 ربیع تو ایسے ہی ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا دن کسی کو کنفرم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں 9 کو ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ نے چھپا ہی دیا اس کو. پیدائش کنفرم ہے کہ پیر کی پیدائش ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی پیدائش، یہ خود حدیث میں لکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں منڈے کی پیدائش ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو آج تک میرے نبی کی زندگی کو چھوڑا ہے مجھے اس پہ معاف کر دے. کیونکہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو نبی کی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتا اللہ بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ میں بتا دوں آپ، کل قیامت والے دن بھی اللہ نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں گے کہ اس کے مطابق زندگی کون گزار کے آیا بتاؤ، باقی سب فیل کر دیں گے. پرچہ ختم، پرچہ تو آؤٹ ہو چکا ہے کہ یہ پرچہ ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کی نقل مار لو. جس نے اس کی جتنی خوبصورت نقل ماری اتنا بڑا کامیاب ہوگا، یہاں بھی اور وہاں بھی. یہاں بھی اللہ عزت والا بنائے گا، وہاں بھی عزت والا بنائے گا. خدا کی قسم جو نبی کی زندگی کو دل سے اپنا رہا ہے، دل سے، ایک ہوتا ایسے ہی دل سے جس نے اپنایا ہے اس کو دنیا میں کوئی انسان ذلیل نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ عزت ہی دیں گے، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت ملے گی. تو بھئی اس مہینے میں انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے ہم. میں کیونکہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں کیا بات کریں، تو بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سب نیت کریں، نیت تو کریں یار، شاید اللہ پاک میں جو میرے بات سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ ادھر ادھر، وہ بھی نیت کریں کہ ہم حضور کی زندگی واپس آنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ ہمیں حضور کی زندگی اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. کرتے ہیں نیت انشاءاللہ. وآخر دعوانا